السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج وینزویلا کی بات کریں گے۔ وینزویلا میں کیا ہوا؟ ان کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کر لیا گیا۔ بالکل، یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گرفتار کیا ہے، لیکن کسی اور ملک میں جا کے اس کے صدر کو اٹھانا، گرفتار کرنا، کیا یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ دوسری جانب ایران کے اندر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ کوئی تقریباً 36 کے قریب شہروں میں مظاہرین جو سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، مظاہرے زیادہ ان پہ شدت آ رہی ہے مظاہروں میں۔ اور کیا امریکہ نے جو ایک دھمکی بھی دی تھی کہ وہ ایران کے اندر مداخلت کر سکتا ہے، کیا ایران وینزویلا کی طرح کوئی کارروائی ایران کے اندر کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ ماضی میں بھی اس قسم کی کارروائیاں کرتا رہا ہے، اور رجیم چینج کے جو مختلف ملکوں میں آپریشنز تھے وہ امریکہ نے کیے، اور یہ جو آپریشن ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد بھی تھا، لیکن چونکہ یہ امریکہ کے قریب تھا تو اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور ان کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے جاری کر دی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور یہ بیل آئیکن جو ہے نا اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویلاگ مل سکیں۔ یہ جناب وینزویلا کے صدر ہیں نیکولس مادو، اور ان کی اہلیہ ہیں سیلیا۔ یہ وینزویلا کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں۔ وینزویلا جو ہے بڑا، اب جیسے کہیں نا کہ تیل کی دولت سے مالا مال، یعنی دنیا کا یہ سب سے زیادہ تیل اس کے پاس موجود ہے۔ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے تو میں وہ 330 ارب بیرل، یعنی 330 ارب بیرل کی بات کر رہا ہوں، آپ کچھ غلط نہ سمجھیے گا، یعنی 330 ارب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ تیل ہے اور وہ بڑا ٹاپ پہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس 267 ارب بیرل تیل موجود ہے، یعنی وینزویلا سے کم ہے۔ وینزویلا سے کوئی تقریباً اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی 30 یا 40 ارب ڈالر کم ہے، یعنی 40 ارب بیرل کم ہے، ڈالر نہیں بیرل کم ہے۔ تو اب آپ یہ بھی سوال کریں گے کہ جناب اگر وینزویلا کے پاس اتنا تیل ہے تو وہ کیوں اتنا بڑا مالدار ملک نہیں ہے جیسے سعودی عربیہ ہے؟ تو یہ کیا آفت آئی ہوئی ہے کہ وینزویلا میں تیل کی فروخت جو ہے اس سے وہ پیسے کیوں نہیں کماتا؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو صورتحال واضح ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کولمبیا، اور یہ قریب قریب ہی ہیں، وہاں سے دنیا میں منشیات کی جو یا کوکین آپ کہہ لیں اس کی سپلائی ہوتی ہے امریکہ اور یورپ میں۔ وینزویلا پر یہ الزام ہے کہ وینزویلا میں چونکہ وہاں پہ یہاں سے منشیات کی بڑی سمگلنگ ہوتی ہے، اور میں نے پھر ایک سوال پوچھا کچھ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں اس حوالے سے دفتر خارجہ کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب اتنا تیل ہے تو پھر یہ لوگ کیوں منشیات کی سمگلنگ پر چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی معاملہ یہ تھا کہ 2013 سے ہوگو شاویز یہاں کے صدر تھے، وہ چلے گئے، اس کے بعد نیکولس جو ہیں مادو یہ اس کے صدر بن گئے۔ امریکہ کے ان کے ساتھ تنازع چلتا آ رہا تھا، اور امریکہ انہیں کہتا تھا کہ جی یہاں سے منشیات کی سمگلنگ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ یہاں سے ہتھیاروں اور دہشت گردی کی سازشیں ہوتی ہیں۔ تو امریکہ کا بار بار وینزویلا کو یہ کہنا ہوتا تھا کہ جناب آپ کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف سازشوں کے لیے، ہتھیاروں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے پھر جو تیل کی جو پابندیاں ہیں، یعنی تیل خریدنے کی پابندیاں لگا دیں، تو اس سے یہ ہوا کہ امریکہ اور یورپ نے یہاں سے تیل خریدنا بند کر دیا۔ اب تیل کے ذخائر تو ہیں ان کے پاس، لیکن کوئی خریدار ہی نہیں ہے۔
پھر ایک اور جو بات بتائی جاتی ہے کہ یہ جو تیل کے ذخائر ہیں یہ ذرا مشکل علاقہ ہے اور کافی گہرائی میں ہے۔ بہرحال یہ تو الگ سے ایک معاملہ ہے، لیکن امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ جناب یہ امریکہ کے اندر جو ہے عدم استحکام کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ جو پیسہ تھا تیل کا یہ اس کے لیے استعمال ہو رہا تھا امریکہ کے خلاف۔ جب پابندیاں لگ گئی تو اب بتاتے ہیں کہ وینزویلا کی معاشی حالت بڑی خراب ہو گئی۔ وہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں تھا، بے روزگاری بڑھ گئی، غربت میں کافی اضافہ ہو گیا اور لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے، بہت صورتحال خراب ہوئی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ پھر لوگوں نے وہاں پہ یہ جو منشیات ہے، کوکین ہے، ڈرگز ہے، اس کو بنانا اور اس کی سمگلنگ شروع کر دی۔ اب امریکہ کو سمجھ آئی کہ یہ تو ہم نے تیل کی پابندی لگائی ہے، اب تو یہ تو منشیات کی اس پہ شروع ہو گئے ہیں لوگ تجارت پہ۔ اب اس سے یقیناً طور پہ امریکہ بہت زیادہ متاثر ہونے لگا۔ امریکی ایک عدالت نے بھی اس حوالے سے جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کی گرفتاری کا ایک نوٹس بھی جاری کیا، وہاں پہ کیس بھی آیا کہ جی نارکوٹکس کا کیس تھا، اس کے اندر انہوں نے ان کو کہا کہ ان کا تو ٹرائل ہونا چاہیے یہاں پہ۔ اب یہ ساری صورتحال چل رہی ہے اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے منشیات کا یہ خطے میں عدم استحکام اور سازشوں کے لیے، امریکہ کے اندر جو جرائم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ ایکچولی یہ اس نے ایک اپنا جو کہتے ہیں نا کیس بلڈ کیا، اور یہ کیس بلڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کارروائی کر لی۔ اس کارروائی میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب کوئی 100 کے قریب، 100 سے زیادہ کوئی ان کے جہاز اور کافی سارے جو ان کے لوگ ہیں وہ اس پورے آپریشن کے اندر اس میں حصہ لیا انہوں نے، اور اس طرح دونوں کو وہ آئے اور اٹھا کے لے گئے۔ اس میں یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ یہ صرف ون وے آپریشن نہیں ہے، اس کے اندر CIA کو صدر نیکولس کے حوالے سے ان کی رہائش، ان کے کھانے پینے، ان کی ہر چیز کا علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وینزویلا کے اندر سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور CIA جب کارروائی کرتا ہے تو وہاں پہ اس نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، اور اس نیٹ ورک کی سپورٹ کی وجہ سے انہوں نے یہ آپریشن کیا۔ اب اس کارروائی سے کیا ہوگا؟ کارروائی سے لاطینی یعنی امریکہ کی ریاست، علاقائی توازن، یہ تمام یہ جو ایریا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس سے نہ صرف علاقائی جو طاقت کا توازن ہے اس میں بھی کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، بین الاقوامی تعلقات اور عالمی قوانین پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وینزویلا میں انتشار بھی ہو سکتا ہے اور داخلی کشمکش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو انسٹال کیا جائے تاکہ وہ وہاں پہ صدر بنے اور دونوں ممالک کے تعلقات پھر بہتر ہو سکیں۔ اب اس میں جو چین یا روس ہے اس وقت تو انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی، ظاہر ہے کہ ایک فوجی آپریشن تھا، لیکن انہوں نے مذمت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کسی ملک کی داخلی سلامتی، قومی سلامتی جو ہے اس کو داؤ پر لگانے اور اس کی خلاف ورزی ہے۔ یعنی امریکہ کسی اور ملک میں جاتا ہے، اس کے شہری کو اٹھاتا ہے یا پھر اس کے صدر کو اٹھاتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے نیکولس مادو کی گرفتاری کے لیے جو تھا $50 ملین، یعنی $5 کروڑ، اب اس کو آپ کنورٹ کر لیں پاکستانی روپوں میں، $5 کروڑ انعام کا اعلان بھی کر رکھا تھا کہ جناب اگر نیکولس مادو کو کوئی گرفتار کر کے لائے گا اس کے لیے یہ امداد ہے۔ اب یہ جو دنیا میں طاقت کا توازن ہے، یقیناً اس میں روس، چین بھی اس میں شریک ہیں، تو وہ اس پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے، نہ ہی کسی عالمی فورم میں یہ بات کی گئی، نہ وہاں سے اجازت ہوئی، اور یہ کارروائی یک طرفہ کی گئی۔ اب اگر وینزویلا میں ان کی فوج مضبوط ہوتی اور CIA کا نیٹ ورک اتنا سٹرانگ نہ ہوتا
تو ممکن تھا، امکان تھا کہ وہاں پہ ایک جھڑپیں ہوتی اور امریکی اور جو لوکل فورسز ہیں ان کے درمیان جھڑپ ہوتی، لیکن لگتا ہے کہ وہاں پہ جو فورسز ہیں ان کو مینج کیا گیا ہے، اور کوئی وہاں پہ رکاوٹ یا کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی وہاں سے مداخلت یا ان کو روکا نہیں گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وینزویلا کے اندر امریکی اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے۔ اب اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں اور ساتھ میں ہم بات کرتے ہیں اب ایران کے اندر جو معاملہ ہے وہاں پہ مہنگائی کے حوالے سے جو مظاہرے تھے ان میں شدت آ رہی ہے۔ اب یہ مظاہرے جو ہیں ایک شہر نہیں بلکہ 36 شہروں پر پھیل گئے ہیں، اور جس طرح لوگ نکل رہے ہیں اور لوگ مظاہروں میں شرکت کر رہے ہیں، امریکہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر مظاہرین کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو امریکہ جو ہے وہ پھر مداخلت کر سکتا ہے۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس سینس میں اگر آپ اس طرح دیکھیں اس کو کہ کیا یہ امریکہ ایران میں بھی کر سکتا ہے، تو بالکل یہ امکانات بڑھتے جا رہے ہیں کہ اگر ایران کے اندر یہ جو مظاہرے ہیں اگر یہ پرتشدد ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اس کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، تو یقیناً یہاں پہ بھی امریکہ رجیم چینج آپریشن کرے گا۔ جو ایران کے شہنشاہ تھے رضا پہلوی، ان کے بیٹے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور جو مظاہرین ہیں وہ ان کے حق میں بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ یوں اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جو موجودہ ایران کی حکومت ہے اس حوالے سے لوگوں میں تھوڑی سی ان کے حوالے سے تشویش یا نفرت بڑھ رہی ہے۔ یقیناً ایران جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور اس پر بھی جس طرح ہم نے کہا وینزویلا پہ پابندیاں ہیں، اسی طرح ایران پر بھی پابندیاں ہیں۔ ایران پر ظاہر ہے ایران کو بڑا کم ایک لمٹ دی گئی ہے کہ آپ اتنا تیل آپ صرف فروخت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی تجارت بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ملک ہیں ان سے کچھ نہیں خرید رہے۔ ایسے میں یقیناً ایران کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے اندر جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں، حالات کو قابو رکھیں۔ لیکن آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا ایرانی جو حکومت ہے وہ کامیاب ہوتی ہے ان مظاہرین کے ساتھ بات چیت میں، اور کیا یہ مظاہرین جو ہیں وہ اس حوالے سے جو مذاکرات ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کے ان کے ساتھ معاملات کو حل کرواتے ہیں۔ اگر میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اگر حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو امریکہ کوشش کرے گا کہ کسی طور بھی موجودہ جو وہاں پہ حکمران ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ اب اس کے لیے وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے کہ جس طرح وینزویلا میں ان کے صدر کو اٹھایا گیا، اس طرح کوئی سلسلہ نہیں ہوگا ایران میں، کیونکہ ایران میں صرف ایک دو بندوں کو اٹھانے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ البتہ وہاں پہ رجیم چینج کے لیے امریکہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ وسائل فراہم کرے، اور وہاں پہ جو تحریک ہے، جو وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو فنڈنگ کی جائے، اور وہاں پہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ جس سے ایران کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہو۔ ایران کے اندر اگر مظاہرین اور حکومت کے درمیان بات چیت نہیں ہوتی اور تصادم شروع ہو جاتا ہے تو یہ تصادم جو ہے پورے ملک میں پھیل سکتا ہے۔ پھر سی آئی اے کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ سی آئی اے جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس کے اندر اور فوج کے اندر اور جو دیگر ادارے ہیں ان کے اندر اس کا کیا کردار ہوتا ہے۔ کیا وہ ادارے بھی مظاہرین کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ مظاہرین کو منتشر کرنے کی بجائے ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ایک صورتحال ڈیولپ ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ بھی ابتدائی صورتحال ہے، لیکن ذرائع جو ہیں وہ عالمی جو ادارے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بالکل امریکہ کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی محدود پیمانے پہ ہے۔ اگر امریکہ کھل کے سپورٹ کرتا ہے، جو کہ ویسے تو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ خفیہ آپریشنز ہوتے ہیں، خفیہ طریقے سے سی آئی اے کام کرتا ہے،
بہرحال آنے والے دنوں میں وینزویلا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی صورتحال کو ظاہر ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، ہم بھی اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے۔ بہرحال آج یہ تفصیلات آپ کو دینی تھی، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔